سے پہلے تو سر آپ کیونکہ دو اجلاسوں میں موجود تھے جو کہ دونوں اہم نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہوئے، دہشت گردی اور امن و امان کے، ایک کوئٹہ میں جو اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم صاحب وہاں کر گئے، آپ اس میں بھی تھے۔ کل کا جو اجلاس تھا جس میں کہ دیگر جماعتیں تھیں، اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت تو نہیں تھی بہرحال لیکن باقی جماعتیں تھیں، آرمی چیف تھے، کل کے اجلاس میں آپ کی کیا سینس تھی، کہاں ہم جا رہے ہیں، اور جو ڈائگنوسس کل گفتگو میں اندر وہاں پر ہوا اس سارے پرابلم کا، وہ درست سمت میں جاری ہے سچویشن، یا کوئی ایسے گیپس ہیں جو رہ گئے ہیں ان کو دوبارہ مزید میٹنگز کر کے اور اجلاس کر کے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ شفا۔ دیکھیں بدقسمتی سے ایک افسوس کا مقام ہے کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس پی ٹی آئی کی شکل میں اس امپورٹنٹ مرحلے میں ایبسنٹ تھی، وہ ہوتا تو بہت بہتر ہوتا۔ ہیونگ سیڈ دس، اس تعصب کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فائنل کال کے طور پہ نہیں لینا چاہیے کہ جی بس ان پہ اب مکمل دروازہ بند ہو گیا، ان کو ری انگیج کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، حکومت کو کرنی چاہیے، اور ٹیررزم کے حوالے سے باقی پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ ہمیں ایک ہول آف دی نیشن یا ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے ٹو کاؤنٹر دس مینس، جس میں وہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، تو ان کی انپٹ بھی ضرور، آپ ان کے ساتھ اگری کریں ڈس اگری کریں مگر ان کی انپٹ آنی چاہیے۔ ابھی بھی سپریٹلی ان کی انپٹ آ رہی ہے، اگر وہ کولاس ہو جاتی، اکٹھی ہو جاتی تو اس کا بہت زیادہ اس جو کلیکٹیو وزڈم تھا اس میں فائدہ ہونا تھا۔ سینس کیا ہے؟ سینس یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈائگنوسس بھی درست ہے اور اس کے لیے جو سجیشنز آ رہی ہیں وہ بھی درست ہیں۔ اچھا، ایک تو بہت سارے لوگ جب کوئی کینیٹکس کی بات کرتا ہے تو پہلا جو لوگ کینیٹکس کے ٹول کے خلاف ہوتے ہیں نا، تو پہلے سے آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں جی 20 سال سے آپ لڑ رہے ہیں، 13 سال سے آپ لڑ رہے ہیں، یہ تو ختم تو نہ ہوئی دہشت گردی، ختم تو نہیں ہوئی دہشت گردی۔ یہ ایسا ہی ہے، بالکل آپ اسی پوائنٹ پہ آئے ہیں جو کل اسد قیصر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں پہلے بھی آپریشن ہوئے، ضرب العضب، رد الفساد، حالانکہ ان کو میں نے یہ کہا کہ بہت حد تک کمی بھی ہو گئی دہشت، انہوں نے ختم نہیں ہوا۔ اچھا، دوسری طرف جب نیگوسیشن کا ٹول ہے اس کے لیے بھی جب آپ کو اپلائی کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نیگوسیشن بھی تو بہت مرتبہ اپلائی ہوئی، تو اس کا کیا رزلٹ ہے؟ اور اس میں وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ ہمارے بندے مار رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، تو اس کے اپنا ایک مورل انکمپیریزن، اس کے بھی دونوں پروز اینڈ کونز ہیں۔ ایک تو ہمیں اس نقطے کو سمجھنا ہوگا کہ ریاست اپنی اس کے ساتھ ڈسکشن ہے کہ جب وہ چاہے اپلیکیشن آف فورس کا ٹول اپلائی کرے اور جب وہ چاہے اپلیکیشن آف نیگوسیشن کا ٹول استعمال کرے، یہ ڈسکشن اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو اس کی وزڈم کو جانچنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا کہ وہ اینڈ ریزلٹ جو اس نے اپنے اسٹریٹجک گول کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ انشور کر دے ایک پیسفل آرڈر، وہ اپلیکیشن آف فورس سے ہو رہا ہے یا اچیو ہو پا رہا ہے، یا جو نیگوسیشن کا ٹول ہے وہ اپلائی کر کے ہو رہا ہے، تو آپ دونوں کو ایزیلی اسیس کر سکیں گے۔ خاتمے کے حوالے سے کہ جی کئی آپریشن ہوئے ہیں اور اس کا خاتمہ تو نہیں ہوا، دیکھیں جو ملیٹنسی ہے، ٹیررزم ہے، اس میں اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ 4000 ٹیررسٹ مثال کے طور پہ 3000 ٹیررسٹ، 6000 ٹیررسٹ یہ ہیں اور ان سب کو ہم جب ایلیمنیٹ کریں گے تو ٹیررزم ختم ہو جائے گا، ٹیررزم کے خاتمے کو ہم اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ ہاؤ وڈ یو وی ڈیفائن دا اینڈ آف ٹیررزم؟ آج پوری دنیا میں دھماکے ہونا بند ہو ویسٹ انڈیکیٹرز ہوگا، اب ویسٹ میں انہوں نے کہا کہ جو القاعدہ کی کیپیسٹی اور ول ہے وہ دونوں کمپرومائز ہو گئی۔ القاعدہ انسپائرڈ لوگ آج بھی موجود ہیں لیکن ان کی کیپیسٹی کم ہو گئی یا ختم ہو گئی، ٹو ایگزیکیوٹ این آپریشن دیٹ ہیز بین پلمٹڈ، دیٹ ہیز بین ڈیمینشڈ، سو دس از یور ٹارگیٹ۔ آپ کا جو گول پوسٹ ہے ہو گیا، وہ پہلے آپ اپنے گول پوسٹ کو تو ڈیفائن کریں کہ خاتمہ آپ کس کو کہتے ہیں۔ خاتمہ آپ اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ ریزالو اور ول جو ٹیررسٹ کا ہے ٹو فائٹ، وہ یا تو ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، وہ ترک تشدد کریں۔ ٹھیک ہے، ان کا مکمل خاتمہ فزیکلی ضروری نہیں ہے، اس میں سے آپ ہو سکتا ہے بڑی تعداد مار دیں، وہ مایوس ہو جائیں اور وہ کہیں کہ یار یہ لڑائی اب نہیں لڑی جا سکتی۔ جس دن وہ یہ امید ختم کر دیں کہ اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو ٹیررزم ختم ہو جائے۔ اور اس آپ کے نقطے میں وزن اس لیے بھی ہے کہ اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سرحد پار ٹیررزم کی پلاننگ اور اس کی بات کر رہے ہیں۔ جب تک لوگ امبالڈن ہوں گے، گروہ امبالڈن ہوں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم پاکستان کا نظام بدل دیں گے، ہم بتائیں گے کہ شفا یوسفزئی صاحبہ اس پروگرام میں بطور ویمن اینکر شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی،
کیا انوار کاکڑ محرم ہے انٹرویو دینے میں یا بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ صحیح بات. یہ فیصلہ ہم نے کرنا، یہ نظام ہم نے چلانا ہے. اس کی فارن پالیسی کیسے ہوگی، اس میں زکوٰۃ کا نظام کیسے ہوگا، ٹیکس کا نظام، پورے گورننس سٹرکچر ہے نا. یا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کا جغرافیہ بدلنا ہے. یہ بات میں ادھر آ رہی تھی، آپ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بدلنا کی تھی چاہتا ہوں، میں نیا سندھی دیش بنانا چاہتا ہوں، بلوچ دیش بنانا چاہتا ہوں، پشتون دیش بنانا چاہتا ہوں، پنجابی دیش بنانا چاہتا ہوں. یہ جو موجودہ پاکستان کی جغرافیہ ہے اس کو میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اور اس تبدیلی کے لیے میں ٹیرر کو، میں وائلنس کو بطور ٹول استعمال کروں گا. جس دن آپ نے اس گروہ کو یہ باور کرا دیا اپنے میجر سے کہ یہ لا حاصل ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ریکروٹمنٹ بند ہو، ریکروٹمنٹ پاورٹی کی وجہ سے نہ بند ہونی ہے نہ اس کی سپلائی کم ہونی ہے. جس دن یہ امید ختم ہوگی سپلائی کم ہوگی. اچھا، اب ایک اور چیز بھی ہے کاکڑ صاحب، اور ایک ان پاپولر اوپینین ہے اور اس کو میں بھی کوئی بہت زیادہ فیور نہیں کرتی، لیکن چونکہ وہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ، اور آپ سے زیادہ ڈائنامکس بلوچستان کی کوئی سمجھتا نہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گی کہ ایک ہوتی ہے فرام پوزیشن آف پاور کہ آپ ہے نا اب یا تو کائنیٹکس کریں گے، آپ نے ان کو بتا دیا کہ بھائی پاور ہمارے پاس ہے، اسلحہ بارود ہمارے پاس، جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں اس کے آگے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کوشش نہ کریں. یا دوسرا ہے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، کچھ ہم آپ کی نہیں بتائیں گے، کچھ آپ کو اپنی بتائیں گے. اور اس میں اور ایک وہ دہشت گرد ہیں جو کہ وہ جغرافیے والے ہیں، ایک وہ دہشت گرد ہیں جو واقعی جینوئنلی شاید وہ کہتے ہیں یار ہمیں نوکریاں کیوں نہیں دے رہے، اس سردار کو بٹھایا ہے، اس کو بٹھایا ہے، ہمارا بیٹا وہ پہاڑوں پہ چلے گئے. ابھی ریسنٹلی فرح عظیم شاہ صاحبہ کو بھی وہ کہتی ہیں، اسپیکر نے مجھے بولنے نہیں دیا، وہ کہتی ہیں جو پہاڑوں پہ جانے والے ہیں ان کو تو روک لو، باقی جو واپس آتے ہیں یا نہیں آتے وہ الگ کہانی ہے. اب اس میں ہم کیا، جو ان پاپولر اوپینین ہے یہاں پہ یا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم کنسیڈ کرنے والی فیز میں بھی جا سکتے ہیں یا جانا چاہیے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہوئے جو کہ ابھی پہاڑوں پر نہیں گئے یا جنہوں نے ان کو ٹیکنیکلی فارملی جوائن نہیں کیا، وہ ابھی بھی اسی مخمصے میں ہے کہ یار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے بات کرو بیٹھو، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں نہیں آؤ ہمارے ساتھ لڑو. پوٹینشیل تھریٹ جو ہے جو ابھی اس طرف گیا نہیں ہے کیا، اور کنسیڈ کرنے کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے ذہن میں ہمارے پڑوس کی مثال آتی ہے، وہ جو ہائی جیکنگ والا تھا اس میں بھارت پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ وہ بندے ماریں یا اس سے پہلے کہ وہ ایسے ہو جائیں کہ ہمارے ہاتھ سے بہت زیادہ لاس ہو جائے، لیٹس لسن ٹو دیم اینڈ گیو دیم واٹ دے وانٹ. اس پوائنٹ پہ جانا نہ جانا، فائدہ نقصان، یہ آپ بتائیں. اچھا، ایک تو یہ آج کل بڑا پاپولر نیریٹو بنا ہوا ہے کہ جی نوکری نہیں ہے یا روزگار نہیں ہے تو پھر اس میں میں بھی چلا جاؤں پہاڑوں پہ. یہ ریوارڈنگ اے بیڈ بیہیویئر. کوئی ان لائنز کو لے کے، اچھا کوئی قاتل کے خلاف نہیں بولتا، یہ جن کا آپ نے ذکر کیا، اگر وہ یہ تمام لوگ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے ٹیررزم کا کھل کے اس کی ایکسپلینیشن کہ یہ بی ایل اے کر رہی ہے، بی ایل ایف کر رہی ہے، بشیر زیب کر رہا ہے، اللہ نظر کر رہا ہے، یہ تذکرہ کسی کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. یہ سموک سکرین کے طور پر آپ کو کہیں گے روزگار نہیں ہے تو پھر ایسے نہ ہو اور لوگ چلے جائیں. اپنے آپ کو ریلیونٹ اور پاپولر رکھنے کے لیے اس قسم کا بیانیہ اپنا لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اس میں ایک فیئر کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا سارے ٹیررسٹ کے ساتھ اتنا کنفرنٹ کرنا نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو وہاں پر ایک بڑا سیریس چیلنج ہوتا ہے. میں اس کو انڈرسٹینڈ